سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے او سیداں دے نکے نکے بال ہون گے سیداں دے نکے نکے بال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے ایک باری مل کے کہہ دو حامی ساڈے تے جڑے صدام پڑھ دے درود سونے تے او جڑے صدا پڑھ دے درود سونے تے جڑے صدا پڑھ دے درود سونے تے درود پڑھن تو بعد ہونا کی او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جد دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی بڑے پیار اور محبت سے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے
اور اٹھیں جو وہاں تمہارے لیے۔ فرشتے خدم، رسول ہشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں ایاں تمہارے لیے۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تمہاری چمک اور تمہاری دمک اور تمہاری جھلک اور تمہاری مہک، یہ ارض و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ اللہ وحدہ جل وعلا کے لیے محامد و محاسن، تسبیحات و تعلیلات، تکبیرات و تمجیدات، ثنائیں سب اس ملک کے مالک کے لیے جس نے یہ سارا ملک، اور ملک سے مراد پوری کائنات ہے، فقط آمنہ کے لال کی خاطر پیدا فرمایا۔ یہ فقط ہمارا وجدان ہی نہیں ہے یا ذوق شوق نہیں ہے، میرا جسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ذوق شوق ہے کہ جس میں میں نے کہہ دیا کائنات کی علت و غایت و سبب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہیں، یہ حقائق سے تعلق رکھنے والی ایک بات ہے اور حقیقت عالیہ ہے کہ حق تعالی سبحانہ جل وعلا نے اردین و سماوات، جنات، فرش و عرش، لوح و قلم و کرسی، ذوات انبیاء و نفوس رسل اور گروہ اولیاء، 18,000 عالم فقط اس لیے پیدا فرمائے لِأُعَرِّفَهُمْ، تاکہ انہیں یہ پہچان کرائی جائے کہ ذات مصطفیٰ کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے۔ بے حد و بے حساب درود ہوں ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ماوا و ملجا، قبلہ و کعبہ و بلکہ کعبۃ الکعبہ اور قبلۃ القبلہ بلکہ قبلہ پروردگار عالم اور مالک کائنات حضور پرنور شافع یوم نشور امام القبلتین جد الحسنین امام الرسل و احسن النبیین و اکرم الاکرمین و سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر، جن پر درود پڑھنے والا رب کی رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، جن کا نام لینے والا بدبختی سے نکل جاتا ہے، جن کا ذکر کرنے والا پستی سے بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، بلکہ جس مقام پر ان کا نام لیا جائے وہاں ظلمت نور سے اور شر خیر سے تبدیل ہو جاتی ہے، صدور مصفا، قلوب مجلہ ہو جاتے ہیں، اذہان و افکار کو بالیدگی اور لطافت نصیب ہوتی ہے، دلوں کے ٹوٹے ہوئے رشتے حق تعالی سے استوار ہو جاتے ہیں، اور بندہ ان کا نام لے کر محبوب پروردگار عالم ہو جاتا ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قال لی، میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا ترضا، ابھی بھی آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں کہ میں نے آپ پر درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے، اس کے 10 گناہ مٹانے کا اعلان کر دیا ہے، اس کے 10 درجے بڑھانے کا اعلان کر لیا ہے، اور جس کسی پر میں ایک مرتبہ رحمت بھیج دیتا ہوں لم یعذبہ ابدا، پھر اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ یہ عز و شان ہے ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا کی۔ آپ علت العلل ہیں، حقیقت الحقائق ہیں، اصل الاصول ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، بلکہ خلیفۃ اللہ اکبر ہیں، الممد لکل موجود ہیں۔ آپ ہی محمد ہیں، آپ ہی احمد ہیں، آپ ہی ماخی ہیں، آپ ہی عاقب ہیں، آپ ہی حاشر ہیں، آپ ہی حامد ہیں، آپ ہی محمود ہیں، آپ ناصر ہیں، آپ منصور ہیں، آپ طالب ہیں، آپ مطلوب ہیں، آپ محب ہیں، آپ محبوب ہیں۔ پوچھئے سچ تو اس مکان کی رونق بھی آپ ہیں، لا مکان کی رونق بھی آپ ہیں۔ یا رسول آپ خوش نصیب ہیں جنہوں نے نعرہ حضور پر نور کا لگایا، جنہوں نے نہیں لگایا ان کے اپنے نصیب، اور جو اس نعرے کا جواب دینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت میں لائے، در حقیقت وہ حرکت میں نہیں لائے، رب نے اپنی رحمت حرکت میں لائی۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں ہوتی، وقت کی بات ہوتی۔ چلے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ محور ہیں، مرکز ہیں، علت العلل ہیں۔ کوئی ایک زمانہ ایسا نہیں رہا جس میں آپ کا تذکرہ نہ ہوا۔ آپ ہیں زمانے سے قبل، یہ یاد رہے، آپ ہیں وقت سے پہلے، یہ یاد رہے، یعنی وقت صبح، دوپہر، شام، سردی، گرمی، جسے آپ سیال کہتے ہیں، موسم سرما یا گرما کہتے ہیں، یا جسے آپ دن کہتے ہیں، یا جسے آپ رات کہتے ہیں، جسے آپ ظہر یا عصر یا مغرب کہتے ہیں، ان اوقات سے پہلے آپ کا نور متجلا تھا۔
مگر وہ ایک علیحدہ بات ہے، اسے ایک طرف رکھیں۔ جب سے وقت کا آغاز ہوا، یہ صبح و شام، حرارت برودت، سرما گرما، یا جس بھی دن کا یا دن میں جس پہر کا جب سے آغاز ہوا ہے، ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال، ہر خطے میں، ہر نگر میں، ہر جگہ کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ اگر آپ دلیل طلب فرماتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا اسم گرامی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تب سے نہیں ہے جب سے آپ بشری لباس میں دنیا میں جلوہ گر ہو، بلکہ وہ تب سے ہے نام نامی آپ کا جب وجود آدم بھی نہ بنایا گیا تھا۔ حدیث شریف میں ہے، ارشاد فرماتے کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، اور ایک مقام پہ فرماتے کنت نبیًا و آدم لم منجدل، آدم ابھی مٹی اور پانی کے مرحلے طے کر رہے تھے، تب بھی میں نبوت کی صفت سے متصف ہو چکا تھا۔ کنت نبی، ہاں میں نبی تھا اس وقت بھی کہ جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے مرحلے طے کر رہے تھے، میرے سامنے آدم کے وجود میں روح پھونکی گئی، میرے سامنے آدم کو جنت میں داخل کیا گیا، میرے سامنے آدم کو زمین پہ اتارا گیا، میرے ہی نام کی برکت سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، مجھ پر ہی نوح نے کشتی کے عرشے پر درود و سلام پڑھا تھا، میری ہی برکت سے حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ ملا تھا، میرے ہی نام نامی کی برکت سے ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی تھی، میرے ہی نام نامی کی برکت سے یوسف کنویں سے نکالے گئے، میرے ہی نام نامی کی برکت سے یوسف پاک کی ان کے والد محترم سے ملاقات ہوئی، میری ہی نام کی برکت سے حضرت موسیٰ دریا پار کر گئے، میرے ہی نام کی برکت سے رب نے ان سے کلام کیا، میرے ہی نام کی برکت سے عیسیٰ اندھوں کو بینائی دیتے رہے، اور میری ہی نعت عیسیٰ اپنی امت کے سامنے سناتے رہے، میری ہی آمد کا عیسیٰ اپنی امت میں اعلان فرماتے رہے، اور میں ہی وہ ہوں کہ جس کی ماں نے خواب دیکھی تھی، میں ہی وہ ہوں کہ ابراہیم کی کبھی دعا بن کر آتا ہوں اور کبھی ماں کی خواب کی تعبیر کرتا ہوں۔ مل کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علماء اہل سنت۔ تو یہ کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جس میں آپ کا تذکرہ نہ ہو۔ محمد یہ دال ہے اس حقیقت پر جو میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ حدیث شریف ہے، اس میں فقیر اپنے انداز میں وہ گزارشات پیش کر رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قرن، ہر زمانے میں میرا نام لیا گیا، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معنی کیا ہے؟ الذی خمد مرہ بعد مرہ، وہ جس کا ذکر ہر دور میں کیا گیا ہو، خمدہ مرہ بعد مرہ، بار بار کیا گیا ہو، جس کا ذکر بار بار کیا گیا ہو، بہت زیادہ کیا گیا ہو، تو بار بار کب کیا گیا اور بہت زیادہ کب کیا گیا؟
ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں ظاہر ہوا ہو اور پھر وہ جناب مصطفیٰ پر درود نہ پڑتا. ہاں اسی لیے حمدہ مرہ بعد مرہ کہا گیا. آپ کی ولادت سے پہلے آپ کا تذکرہ تورات میں ہوا، انجیل میں ہوا، زبور میں ہوا، اور دیگر صحائف جن کے اسماء نہیں معلوم مجھے. صحائف پوری کتابیں تو یہی ہیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے جو نبیوں کو دی، ان سب میں ذکر مصطفیٰ ہوا. نہ فقط حضور کا ذکر نہیں بلکہ جو آپ تشریف فرمائے یہاں آپ کا تذکرہ بھی ہوا، اور باقاعدہ ان الفاظ میں ہوا کہ ان کا نام محمد ہے اور ان کی سارے قیامت تک کے آنے والوں کا نام حمادون ہے. وہ کثرت سے سبحان اللہ کرنے والے ہیں، وہ کثرت سے الحمدللہ پڑھنے والے ہیں، وہ کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. تو ساتھ ان کی برکت سے جیسے کسی بادشاہ کا تذکرہ ہو اور غلام بھی بیچ میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح حضور کا تذکرہ ہوا اور پھر پوری امت کا تذکرہ کر دیا. پھر نبی کیسے ان سے ناشنا ہو سکتے تھے؟ سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مجھ میں منتقل ہوا اور میں حمل سے تھی تو مجھے انہی ایام میں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ آنے والا بہت بڑی عز و شان والا ہے. اور اس کی خبر مجھے کیسے ہوئی کہ میں جب کنویں پہ پانی لینے جاتی تو جب میں کنواری تھی شادی سے پہلے بھی پانی بھرنے جاتی تھی، مگر جب حضور پر نور میرے بطن اقدس میں تھے تب جب میں پانی بھرنے جاتی تو پانی ابل کر تو کنویں کے کنارے تک آ جاتا تھا. مجھے اس پر تعجب تھا، اچنبھا تھا، حیرت تھی. استعجاب کے عالم میں میں مستغرقہ و منہمک تھی. تو مجھے صدا آئی، حیران نہ ہو، یہ تیری قدر و قیمت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ تو پھیلی ہے. اصلاً یہ تعظیم اس کی ہے جو تیرے بطن کے اندر موجود ہے. تو ان کی برکت سے یہ تعظیم ہے آمنہ تیری بھی ہے، وگرنہ حقیقی اور اصلی تعظیم اس کی ہے جن کا نام نامی محمد ہے. آپ فرماتی ہیں پھر اسی طرح مجھے ہر ماہ کچھ زیارات ہوتی. آخری ماہ میں مجھے ایک لمبے تڑنگے شخص کی زیارت ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا، جبکہ اس نے مجھے آ کر سلام کرنے کے بعد کہا السلام علیکم کیا حال ہے؟ میں نے کہا من انتا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا انا آدم و صفی اللہ، میں آدم صفی اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں. میں نے کہا وہی جن سے انسانیت کا آغاز ہوا؟ انہوں نے کہا بالکل وہی. تو میں نے کہا آپ تو فوت ہو گئے؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا پھر یہاں کیسے آئے؟ کہا بشرا کہ یا آمنہ انک قد حملت بسید الابرار، اے آمنہ بیٹی تجھے مبارک دینے آیا ہوں چونکہ تیرے بطن میں وہ ہے جو سارے محبوبوں کا سردار ہوگا.
ابرار کا سردار ہوگا۔ اچھا، میں نے پوچھا کسی اور کے پاس بھی گئے تھے اس سے پہلے؟ کہا نا، یہ تخصیص تیرے بیٹے کی ہے کہ جسے سلام کرنے کے لیے میں قبر سے اٹھ کے آیا۔ اللہ اکبر، ذرا ٹھہرے رہیں اور ایک لمحے کے لیے غور فرمائیں۔ یہ آدم علیہ السلام لکھوں سال پہلے فوت ہوئے، حضور کی ماں کے پاس پہنچ سکتے ہیں، تو ایمان سے بتائیں حضور کس کس کے پاس پہنچ سکتے ہیں؟ جبکہ محور و مرکز آدم نہیں ہے، ہمارے آقا و مولا ہے۔ تو جو مقتدی ہے، اگر وہ قبر سے اٹھ کے آمنہ پاک کے پاس پہنچ سکتا ہے، تو مقتدا کے اٹھ کے غلاموں کی امداد تک پہنچ جانے میں کیا تعجب ہے؟ بہرحال ہم پھر لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ہر دور میں آپ کا تذکرہ یوں ہی رہا۔ آپ کی ولادت سے پہلے انبیاء ہر دور میں، بلکہ آپ کا نور اطہر و اقدس و انور و اعلی و ارفع و ابید و ابرد و اتقا، یہ نور مقدس جس قبیلے سے گزرتا تھا، اللہ کی نگاہ میں وہ سارا قبیلہ ہی معظم ہوتا چلا جاتا تھا، جبکہ خود خدا ہی تو اس قبیلے میں وہ نور رکھتا تھا۔ اللہ کے سوا اور کون ہے؟ لیکن جس قبیلے سے آپ کا نور رہا، اللہ پاک اس کا انتخاب کر لیتا، اجتباعیت و استفاعیت سے تخصص مل جاتا اس قبیلے۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں، انواز صلت بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانا ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى کنانا من ولد اسماعیل واصطفى قریشم من کنانا واصطفى من قریش بنی ہاشم ثم اصطفانی من بنی ہاشم۔ فرمایا حق تعالیٰ نے ابراہیم پاک کو، پھر ان سے اسماعیل کو، سارے اسماعیلیوں کو، پھر اس سے کنانہ کو، پھر اس سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں میرے باپ عبداللہ کو میری وجہ سے مصطفیٰ کر لیا اور مجتبی کر لیا۔ یہ ایک طرف۔ دوسری طرف فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بجوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا و خیرہم حسبا و نسبا۔ اب ان دو حدیث شریف کو آپ مد نظر رکھیں اور پھر اس میں محمد پہ غور فرمائیں۔ یہاں تو فرمایا کہ ابراہیم پاک سے، جو پہلے ابھی آپ نے حدیث شریف سنی، اس میں فرمایا ابراہیم پاک سے اسماعیل کو چنا، پھر اسماعیل پاک سے کنانہ کو چنا، پھر کنانہ پاک سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے پھر مجھے چن لیا۔ لیکن اس دوسری جگہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ان اللہ خلق الخلق، یہاں ابراہیم پاک کا تذکرہ نہیں، یہاں مخلوق کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ تعالی خلق الخلق
اللہ نے جب مخلوق کو تخلیق کیا فجعلنی فی خیرہم، پھر اللہ نے جو میرا نور تھا، توجہ رہے نور پہلے سے ہے، اس بات پر غور ہو، نور پہلے سے ہے، بس جسم دینا ہے اس نور کو، جسم میں وہ نور رکھنا ہے۔ تو رب نے مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ نے اس انسانیت کو میرے نور کے لیے چنا، اور پھر فجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر بہتر فرقے میں مجھے رکھا، ثم جعلہم فرقتین، پھر آدم ہی کی اولاد کو دو گروہوں میں بانٹ دیا، اور میرے نور کے لیے جس گروہ کا انتخاب کیا اس پورے کے پورے گروہ کو اللہ نے میرے نور کی وجہ سے بہتر فرما دیا۔ پھر قبیلے چنے، تو جس قبیلے سے وہ نور گزرتا رہا، ہر اس قبیلے کو میرا رب عزت و عظمت عطا فرماتا رہا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیں جو دامن دیا گیا، ہمیں جو نسبت دی گئی، ہم اس کے مستحق تو نہیں تھے، اور نہ ہم نے یہ مانگی۔ اسے کمال کریمی کہتے ہیں پروردگار عالم کی، کہ حق تعالی سبحانہ و تعالی نے بن مانگے، بن طلب کیے، بلا استحقاق ہمیں وہ دامن دیا ہے کہ جس دامن سے فقط وابستہ ہو جانا ہی مغفرت کی دلیل بن جاتا ہے۔ آپ سب نے سبحان اللہ اس لیے نہیں کہی، تو آپ کی توجہ نہیں تھی یہ جملہ سننے میں، یا آپ کی رغبت نہیں، دو، یا آپ کو سمجھ نہیں آئی، تین، اور چوتھی یہ کہ آپ اگر ہوتے لوط پاک کی امت میں، یا ہوتے الیسا علیہ السلام کی امت میں، یا ہوتے موسیٰ پاک کی امت میں، تو آپ کے جسم کے ساتھ آپ کی روح بھی کہتی کہ سبحان اللہ، ہماری جانیں قربان اس دامن پر جس دامن کا نام دامن مصطفیٰ ہے۔ ابھی آپ کو اس کی حقیقت نہیں معلوم، اور نہ ہی کوئی مولوی، پیر، مفتی، شیخ الحدیث اتنی قوت رکھتا ہے کہ وہ آپ کو اس حقیقت سے آشنا کر سکے۔ زور بیاں کتنا ہوگا، علم کتنا ہوگا، جتنا مرضی ہے علم ہو، اس وقت میں آپ کو منظر قیامت نہیں دکھا سکتا، جتنا مرضی ہے علم ہو، آپ کے سامنے پل صراط نہیں لا سکتا، جتنا مرضی ہے علم ہو، میں آپ کے سامنے تصویر میزان نہیں لا سکتا، جتنا مرضی ہے علم ہو، میں آپ کے سامنے قیامت کی گرمی نہیں پیش کر سکتا۔ جب آپ پل دیکھ لیں گے، جب آپ میزان دیکھ لیں گے، جب آپ حشر کی گرمی دیکھ لیں گے، جب آپ حوض کوثر دیکھ لیں گے، جب پیاس کے مارے آپ کا برا حال ہوگا، اور آپ کے سارے اعمال یا تو مشکوک ہوں گے، یا مردود ہوں گے، یا مقصول ہوں گے، اور وقت آمنہ کے لال کی نسبت پل سے پار کرائے گی، یا میزان پہ کامیاب کرائے گی، یا اس گرمی میں تمہیں جام پہ لائے گی، تب تمہارے منہ سے نکلے گا بلغ العلا والکمال۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق یار، یا علی۔ پھر معلوم ہوگا میری جان آپ پر قربان کتنے 20 کا 100 ہے، پھر آپ کو معلوم ہوگا، بھول جائیں گے یہ مولا مولوی آپ کو سارے، یہ جن کے پٹیوں پر چڑھ کر آپ بھولے بیٹھے ہیں، اس کو جس کو بھولنا جنت کو بلانا ہے۔
ہاں یہ نمازوں میں بھی خلل نکلے گا، ذہن میں رکھیں یہ باتیں میری. نمازوں میں جو آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ میں بتاؤں آپ کو نہیں معلوم آپ نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کر بتا دے میری نماز میں کبھی خلل نہیں ہوا. ایک بندہ بتا دے مجھے. صاحبزادو، شان خدا کے مطابق نہ ہمارا رکوع ہے نہ ہمارا سجدہ. اللہ کی شان کے مطابق بندگی کر ہی نہیں سکتے ہم. اگر لے دے کر بچتی ہے تو بچتی ہی نسبت مصطفیٰ ہے. بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. زور سے بولے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول تشریف اللہ. رکھیں. آپ سنیں، ایسا کریم کوئی ہے؟ ہماری تو زبانیں تھکنی نہیں چاہیے حضور حضور کرتے ہو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک مولوی باپ کا مقام بیان کرے تو آپ وہاں پر واری واری جاتے ہیں. ایک مولوی ماں کی شان بیان کرے تو آپ اس مولوی کے بھی قصیدے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پورا مجمع کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ اصلاح دیاں گلاں پہ مولوی صاحب کر دیں. بدبختی کا آخری سٹیج ہے یہ کہ ماں کی بات پر خوش ہونا، باپ کی بات پر خوش ہونا اور مصطفیٰ کی بات پر خوش نہ ہونا. یا ہونا تو کم خوش ہونا، یا ہونا بھی تو کم خوش ہونا. یہ ذہن میں رکھ لیں، دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو ڈسکس کرنے سے اتنا نفع ملتا ہو جتنا ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے. آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے اگر آپ کی ماں سے بڑھ کر حضور کی محبت نہیں. اور یہ آپ چیک کریں، جی آپ خود چیک کریں، پورا مجمع ادھر خواتین اگر ہیں تو وہ بھی چیک کریں، خود چیک کریں، مجھ سے فتوے شتوے نہ لیں، چیک کریں. اور آج اس نشست میں اپنے آپ کو بدلائیں. اگر آپ سچے ہیں تو بھی آپ کو پتا ہے، جھوٹے ہیں تو موت سے پہلے سچے ہو جائیں. یہ میرا مشورہ ہے کہ بلا آپ نے سب کچھ پڑھ لیا، جان لیا، عمریں گزار لی. بچے تھوڑے ہی ہیں، ہم دودھ کو دو دو نہیں بولتے، روٹی کو روٹو نہیں کہتے. ٹافیاں چوسنے کا جو ہمارا ٹائم تھا وہ گزر گیا ہے. کچھ کی داڑیاں سفید ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ کے دو دو چار چار بچے ہیں. دھوکا اپنے آپ کو نہ دیں، نہ رب کو دیں نہ رسول کو دیں. ایمان تو ہے ہی نہیں مکمل اگر جانے جانا سے عشق ماں باپ بیوی بچے آل اولاد گھر بار کاروبار سب سے بڑھ کر عشق چاہیے مصطفیٰ سے. تو ذرا آپ دیکھ لیجئے، نہ یہ ملا کی تقریر ہے اور نہ ہی یہ کسی محرر کی تحریر، یہ ہے فرمان مصطفیٰ و خدا. لا یؤمن احدکم، آپ نہیں ہو سکتے مومن. آپ کیا اور میں کیا، میری آپ کی اوقات ہے کیا؟ پہلے وہ تو بتائیں، میں کس قابل اور آپ کس قابل. میں کوئی تذلیل نہیں کر رہا ہوں آپ، یہ تو مفت میں خوش نصیبی ملی پڑی ہے ہم حضور کے ہم ہیں. وگرنہ میری اوقات کیا ہے، آپ کی کیا ہے؟ بس یہی اوقات ہے کہ ہم ان کے غلام. باقی کیا ہے؟ اوقات والوں کی بات سن لیں ذرا. پہلا نام ہے سیدنا صدیق اکبر، ذرا اوقات والوں کی بات سنیں. دوسرا نام ہے سیدنا عمر فاروق، تیسرا نام ہے سیدنا عثمان غنی، چوتھا نام ہے سیدنا علی المرتضیٰ. پھر آگے اور حضرت سلمان فارسی، حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ، حضرت زید، حضرت سعید وغیرہ رضوان اللہ. اے جن انہاں تے دوزخ حرام ہے، شک تو کوئی نہیں. بولو شک تو کوئی نہیں.
جنت واجب ہے دوزخ حرام ہے. یہ جڑے پہلے 4 جنیاں دا نام لیا یہ عشرہ مبشرہ وچ پکے خالص جنتی پکے اور کوئی شک. علی کے جنتی ہونے میں شک, حضرت ابوبکر کے جنتی ہونے میں شک. پر جس کے لیے فرمائیں جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے ایک بندے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے وہ کون ہے؟ کہا تو کون ہو سکتا ہے تو ہی تو ہے. اور مولا مرتضیٰ سے فرمایا میاں وہ جب حوض کوثر پہ ہم جام پلانے لگیں گے نا تو پیالہ بھروں گا میں پلائے گا تو. مولا سے فرمایا مولا علی پیالہ میں بھروں گا پلائے گا تو. حضرت عثمان غنی سے فرمایا یار سن میرا رب مجھے کہتا ہے مجھے حیا آئے گی اس عثمان تو کے حساب کرنا ہے جنہیں ساڑھے نال حساب نہیں کیتا. حضرت عمر کے بارے میں فرمایا وہ ایدت محل میں آپ اپنی آنکھاں نال جنت وچ ویکھ آیا. ہن جنتی ہونے چ کوئی شک؟ ایڈے ایڈے وڈے جڑیاں نو فرمایا لا یؤمن احدکم اے جے گل. پھر میں آپ کیا چیزیں ہیں یہ سنجیدگی نال گلاں سنیا کرو. اصل کچھ مولوی بابوں کا بھی پروگرام ایسا ہی چلتا ہے نا. رولا یہ ہے کہ اب اگر کہیں بیان کوئی ہو بھی رہا ہو بندے میں ایک مولوی لگا ہوا ہے اپنی مانگ کر چلا جائے گا. کاش مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو نہ مجھے دیکھیں نہ مجمع کو دیکھیں بات کس کی ہو رہی ہے اور آپ کے ذہن ایک دم متوجہ ہو جائے. اب غور فرمائیں آپ اس بات پہ غور فرمائیں لا یؤمن احدکم اگر آپ عربی جانتے ہوتے یا اگر کوئی آپ میں سے عربی جانتا ہے یا میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان میں سے کوئی عربی کی سوجت بوجت رکھتا ہے رکھتے ہیں آپ یا وہ رکھتی ہیں یا ان حضرات میں سے کوئی رکھتا ہے تو وہ ذرا غور کرے یہ کیا جملہ ہے احدکم. یہ قم کیا ہے؟ جماعت صحابہ. فرمایا لا یؤمن احدکم تم سب میں سے کوئی ایک بھی تم سب میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں اپنے باپ اور اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے. اب یہ آپ نے فیصلہ خود کرنا. تقریریں سارے سنتے ہیں اور سارے سناتے ہیں. مدتیں ہو گئی ہیں ہمیں تقریریں سنتے بھی اور تقریریں سناتے بھی. اس حدیث شریف کو رات کو سونے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے. آج جب آپ سونے لگے نا تو آپ اس پروگرام سے جانے کے بعد جب میری مائیں بہنیں سونے لگیں آپ سونے لگیں تو یہ سارے سوچئے گا ذرا کیا ہم اپنی ماں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں حضور سے اور کیا ہم اپنے باپ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں حضور سے اور کیا ہم اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں حضور سے. اگر جواب آئے ہاں تو پھر آپ کو خدا کا واسطہ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجئے چونکہ پھر آپ کامل مومن ہیں اور مومن جس کو دعا دیتا ہے وہ بھی بخش دیا جاتا ہے. اور اگر جواب آئے نہ جس کے چانس زیادہ ہیں اگر جواب آئے نہ تو پھر موت سے پہلے مرنے سے پہلے ایمان مکمل کیجیے. ایمان مکمل کیجیے اور حضور سے
محبت اپنے کنبے قبیلے اور خیش رشتہ دار عزیز سے بڑھ کر کیجیے، اور صرف گفت و شنید تک یہ محافلیں قائم نہ کیجیے۔ بس مولانا آئے، علامہ صاحب آئے، ادھر نعرے لگے، وہ بیٹھے، کچھ اپنی بلے بلے کرائی، کچھ آپ کی خوب دو چار جس بھائی نے پروگرام کیا اس کو بھی 8-10 تمغے دیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے یہ سخی ہیں، فلان ہے، ٹنگان ہے، انجے انہیں بڑا سونا انتظام کیتا ہے۔ اور 10 منٹ اس کی تعریف کی جس نے پروگرام کرایا، 10 منٹ اپنے نعرے لگوائے، اور بس پھر دعا مانگی۔ پھر جو اچھے اچھے بندے تھے بیچ میں ان کا نام لیا دائیں بائیں، حضرت بہت اچھے، حضرت بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ محفل ختم ہو گئی، اور سویرے بعد میں اعلان ہو گیا، بڑی غضب کی محفل ہوئی۔ اپنا محاسبہ فرمائیں اور چیک کریں۔ ایک تو یہ کہ ہم جیسا خوش نصیب کوئی نہیں کہ ہم اس امت میں، پہلے تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کہیں خیر مبارک، اور دوسرا آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کے بعد آپ اپنا محاسبہ فرمائیں کہ آپ حضور سے، اپنی ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر میرا وہی جملہ ہوگا، مجھ کمینے کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اور اگر نہیں کرتے تو قبلہ زندگی تھوڑی ہے، انفاس و محدودت، آپ سیانے بیانے آدمی ہیں، اور لاہور کے رہنے والے بہت سیاڑے ہوتے ہیں، شیر لوگ ہیں، شیر لوگ، آپ بہت شیر اور غیرت مند اور باشعور لوگ ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے اس غیرت اور شعور کو ذرا عشق رسول کی طرف استعمال کریں، اور اپنا محاسبہ کریں کہ آپ اگر نہیں کر رہے یہ محبت تو اسلام کا مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا، وہ آپ کو بڑھانی پڑے گی، اور وہ نشانیاں آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گی۔ یہ نہ مجھ سے کہیں کہ جی پھر کس طرح پتہ لگے گا کہ اصل محبت ہو گئی کہ نہیں۔ تو انہوں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے میڈیکل کے دوائی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر، تو انہیں بھی پتہ لگ جاتا ہے میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو دودھ وچ پانی ہے یا نہیں، تو انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے سموسے وچ میدا خالص ہے یا وچ آٹے دی مکسنگ ہے، یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے گوشت وچ پانی مارے ہے یا صحیح گوشت ہے۔ یہ میری گزارشات ہیں، آپ خود ہی انشاءاللہ نتیجہ نکال لیں گے۔ رہی خوش بختی کی بات، اس پر میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا یہاں آنا، آپ کا اور میرا آنا، یہ نیرا رب کی رحمت ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جو میرے میزبان ہیں، مجھے ایک اس احمد لڑکے کا پتہ ہے جس نے مجھے کہا، باقی مجھے آپ لوگوں کا نام نہیں معلوم، اور اگر ہوتا بھی تو میں نہیں لیتا، اور نہ ہی میرا یہ طریقہ ہے۔ بس آپ سب کا مطلق کہوں گا السلام علیکم، شکریہ ادا کر کے گاڑی میں بیٹھ کے چلا جاؤں، لیکن دعوت میں نے حضور کو پیش نظر رکھ کر خالصتاً دے دی ہے، مقام بتا دیا، حضور مخلوق میں حضور جیسا مقام کسی کا نہیں، سردار نبیوں کے ہیں، رسولوں کے امام ہیں، اللہ کے خلیفہ اکبر ہیں، پوری کائنات کا محور و مرکز ہیں، اللہ کے محبوب مطلق ہیں، شافع ہیں، اور ایسے شافع ہیں کہ مشفع ہیں۔ یہ جملہ پھر سن لیں، شافع کہتے ہیں بخشوانے والے کو، اب حالی شافع ہوتے تو بات اور تھی، مشفع وہ بخشوانے والا کہ جس نے جب بھی بخشوانا ہے تو اس کی بات کو ایکسپٹ کر کے رب نے بخش دینا ہے۔ میرے شافع نے، آپ کا ایک نام ہے الوکیل، کیا نام ہے؟ ہاں، اور وہ والے وکیل نہیں، دنیا میں وکیل ہے، آپ سے فیس لیتے نہیں لیتے، پیار سے بولو نا، لیتے ہیں نا، تو
پھر وہ اپنا اپنا سٹینڈر ہوتا ہے. ایسے بھی وکیل ہوتے ہیں 10 لاکھ روپیہ لیتے, 15 لاکھ روپیہ لیتے. کچھ ایسے وکیل مجھے ایک ساتھی نے بتلایا 1 کروڑ روپیہ لیتے ہیں. اچھا پھر بھی کوئی سند نہیں ہے کیس جت ویسا یا نہیں. وہ آدھے نا سا اپنا پورا ٹل مار دیں گے اور ساڑھا نہ ہے, گھبراؤ نہ, تسلی رکھو. حضور 1 روپیہ بھی نہیں لیتے اور حضور وکیل ہے اور جج خود خدا ہے. اور حضور قیامت کے دن میرا اور آپ کا مقدمہ پیش کریں گے. اس لیے ماں سے بڑھ کر محبت ضروری ہے. آپ کی ماں رب سے مقدمہ نہیں کر سکتی, آپ کی بیوی بھی نہیں کر سکتی, آپ کے بچے بھی نہیں کر سکتے, اور تو اور آپ کے پیر صاحب بھی نہیں کر سکتے. یہ بہت بعد کی باتیں ہوتی ہیں. یہ جتنے پیر شیر ہیں اور مولوی بابے ہیں یہ سارے بعد کی باتیں ہیں. کوئی بھی ایک نبیوں میں بھی کوئی نہیں آئے گا اس وقت جب سرکار آئیں. یہ دماغ میں رکھ لیں. یہ جتنے باقی یہ جھوٹ بولتا ہے, اگر کوئی کہتا ہے فلانے صاحب آئیں گے, فلانے صاحب, داتا صاحب بھی آئیں گے, خواجہ صاحب بھی آئیں گے, غوث پاک بھی آئیں گے, میں خود قادری ہوں بڑا پکا قسم کا, لیکن یہ سارے بعد میں آئیں گے. کیا کہہ رہے ہیں یار؟ اس وقت تو نبی کوئی نہیں آئے گا جب اللہ قہر میں ہوگا, غضب میں ہوگا. اس لیے ماں سے بڑھ کر محبت ہے حضور سے. جب نبی کوئی نہ آئے, رسول کوئی نہ آئے, پیغمبر کوئی نہ آئے, کسی امت کا والی کوئی نبی نہ آئے, اس امت کا والی میدان میں آئے گا اور اپنے رب سے بات کرے گا. یہ وکیل کی تشریح ہے. اور فرمایا میرے غلاموں غم نہ کرنا, ایسا وکیل نہیں ہوں کہ مقدمہ ہار جاؤ. سبحان جو خوش ہوئے ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہہ دے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. اور غور فرمائیں, ایسے وکیل نہیں ہے کہ مقدمے میں کوئی خلل ملل آئے. خلل ملل آ ہی نہیں سکتی. یہ آیت ہے نا, یہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ, یہ حضور کی شان ہے. آپ نے اگر آج سے پہلے نہ سنی ہو تو میرا قصور نہیں, میں اگلی بات کرنے لگوں, ذرا سننا. منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ, یہ بھی حضور کی شان ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یہ بھی حضور کی شان ہے. یہ دماغ میں رکھ لیں. یہ عموماً تو بیان کرنے والے بھائی کہہ دیتے ہیں, وہ ان کا موج ہے, جو مرضی کرتے رہتے. یا ہمارا اذن ہوگا اسے, اس ایک مرد کو, اس ایک یشفع, صیغہ واحد مذکر غائب ہے, وہ ایک مرد ہے جسے ہم اذن دیں گے. اللہ فرماتا ہے اور وہ شفاعت کرے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور وہ ایسا مرد ہے کہ اس کو پچھلوں کا بھی پتا ہے اور اگلوں کا بھی پتا ہے. یہ دماغ میں رکھیں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, وہاں پھر وہ سارا معاملہ تو پتا ہو. وکیل تو انوا دے نہیں, ساڑھے کو گل چھپائی ہو نا, گل سچی سچی دسو سانو, تے جے گل چھپائی جائے تو کل پھر ساڑھے تے گلا نہ کرے. یہ وکیل آدھے جنہوں نے پتا نہیں, وہ مدینے والے وکیل نہیں کہتے ساڑھے کو چھپائی ہو نا, انہوں کو پہلے ہی پہنچی ہوئی. اور پھر آپ شفاعت کروائیں گے اور مشفع, واہ واہ واہ, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. حضرت امام جعفر صادق کا قول سنا دیتا ہوں اینڈ پہ. حضرت امام جعفر صادق سارے بولے علیہ السلام, اللہ پاک ان پر سلامتی کرے اور ان کے صدقے اس پورے مجمع پر کرے. اہل بیت سے بہت محبت کیا کرو, یہ حضور کی محبت کے اندر فنا کر دیتی ہے.
اہل بیت سے صحیح محبت رکھیں. صحابہ کرام بھی جان چھڑکتے تھے اہل بیت پہ. اچھا اب اچھا وہ بھی کر دے سر ایک گل کر دے سر اس پاک دی. تو امام پاک فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ ہے اس میں ہمارے نانا کو کیا نعمت ملی. ہمارے نانا سے فرمایا گیا ہے کہ تیرا رب حبیب پاک تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ اور آپ کا رب اتنا عطا کرے گا آپ کو فَتَرْضَىٰ آپ راضی ہو. فرماتے ہیں میں اپنے ابا جی کو نوے گل سنی. ابا جی دا نام کیا ہے امام باقر. انہاں اپنے ابا جی کو نو سنی بھائی انہاں دے ابا جی دا کہنا ہے امام علی زین العابدین. اکھے انہاں اپنے ابا جی کو نو گل سنی بھائی وہ کون نے امام حسین علیہ السلام. اکھے انہوں نے اپنے ابا جی سے بات سنی بھائی بھلا وہ کون ہے مولا مرتضی علی المرتضی. علی پاک نے جی کس سے سنی کہا والضحیٰ کے مکھڑے والے سے. اب بات کیا جی سنی اب وہ سنے کہا انہوں نے سنا کہ حضور نے فرمایا جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ راضی نہیں جب تک تو راضی نہیں ہوگا تب تک معاشر کا معاملہ کلوز نہیں ہوگا. محبوب تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. تو آج پکڑ کے کہا علی سنتے ہو ہم تو تب تک راضی نہ ہوئے جب تک ہماری امت میں آخری بچہ بھی جنت میں نہ چلا جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اب آپ یہ خیال فرما لیں کوئی اتنی کریمی اتنی مہربانی اس لیے کہا کہ اپنی ماں سے بڑھ کر محبت کرو. یہ زور میں نے اس لیے دی اور ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے سارے فتوے سنو اسے میں نہیں یاد آؤں. چنیاں کیوں لا دیتی ہیں بلب کیوں روشن کر دیتے کسی غریب نو پیسے دے دینے سے ویسے کبھی بھی ہم نے نہیں کی. تو ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ایسے کرتے اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ایسے کرتے اور اپنے باپ سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے والا ایسے کرتا ہے. آپ تو باپ پر بھی خرچ کرتے ہی ہوگے آپ اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتے ہی ہوگے اور بیویوں پر تو بے تحاشا خرچ کرتے ہوں گے. کرنا بھی چاہیے وگرنہ زندگی دو جیرن ہو جائے. آپ کرنی چاہیے لیکن ماں باپ بیوی بچوں سے بڑھ کر حضور پاک کی ذات سے محبت کرنی چاہیے. اب ایک بات اور کروں کہ پھر بعض ساتھی یہ کہتے ہیں جی محبت کا مطلب ہے نہیں بچڑیاں لاؤ محبت کا مطلب نمازاں پڑھو محبت کا مطلب داڑھی رکھو محبت کا مطلب پگڑی بنو. یہ بھی محبت کا مطلب ٹھیک بیان کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ نری نمازیں محبت نہیں ہے. اگر نری نمازیں محبت ہے تو وہ جو گناہگار ترین بندہ حضور کی محفل میں لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی اور حدیث بخاری کی ہے اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ میں سے کچھ دے سکتا ہے تو مجھے دے دے. میرے جانے کے بعد ڈسکس مت کیجیے ابھی کے ابھی دے دیں. بخاری کی حدیث ہے راوی عمر فاروق ہے اور بندے نے ایک نے شراب پی لی اس کو لے آئے حضور نے فرمایا کوڑے مارو. اس کو کوڑے لگانے شروع ہو گئے صحابہ. وقال رجل من القوم ایک صحابی نے کہہ دیا بیچ میں سے یا اللہ اس پر لعنت بھیج. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا لا تلعنوہ
گناہ کیا ہے سزا میں دے رہا ہوں، لعنت کس نے کی؟ بندے نے کہا میں کہا نا کیسے کی ہے تو نے اس پر لعنت؟ یہ گناہگار ضرور ہے مگر یہ لعنت کا مستحق نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے کلیجے میں میری محبت ہے۔ تو بندہ تو گناہ میں مبتلا تھا، حضور نے کہا کہ میری اور اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں۔ تو محبت کا میرا یہ معنی نہیں کہ صرف خالی نمازی، نماز بھی وہ تشریح ٹھیک ہے، لیکن نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ کو حضور کا ذکر اچھا لگے، آپ درود و سلام پڑھیں، نبی پاک کی ولادت کا دن آئے آپ کے چہرے ایسے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ بھائی خوشی ہوتی ہے جسے تو پتہ چل 14 اگست جڑے سارے دا منہ کھلیا ہوندا ہے، کائے کو بھائی سانو پاکستان ملے، پاکستان ملے، پاکستان ملے۔ او دیوانیاں، یہ وہ مہینے جس میں حبیب الرحمن آیا ہے۔ پاکستان تجھے کیسے مل گیا؟ آج تک تجھے یہی تو سمجھ نہیں آئی مسلمان۔ اس کا کوڈ جو 92 ہے نا، 92 یہ پاکستان کا کوڈ کیا ہے؟ بولے 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 92 تو آپ کو پتہ ہے 92 کیا ہے؟ یہ علم ابجد میں 92 جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ 92 ہے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد ہیں 92، اور ایسے ہی نہیں مل گیا آپ کو۔ اس کا بانی اتفاقی طور پر محمد علی نہیں ہے، اور اس کی بہن اتفاقی طور پر فاطمہ نہیں ہے۔ یہ اشارے سمجھیں، یہ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے محمد علی کا صدقہ ملا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور پاک سے محبت عطا فرمائے۔ تو محبت کی پھر یہ بھی تشریح ٹھیک ہے، حضور کی باتیں بھی مانے۔ ویسے حضور نکموں کو بھی جنت میں لے جائیں گے، یہ میں آپ کو بتلاؤں۔ یہاں تھوڑی سی میری تقریر اور بھائیوں سے مختلف ہے، لے سب کو جائیں گے بھائی، یہ سن لو، چاہے کوئی گناہگار ہے چاہے کوئی نیکوکار ہے، مگر وفا حضور سے یہ ہے کہ لازمی شریر بچہ بننا ہے، ایسے بچے بننا چاہیے تابعدار بچے، وفادار بچے۔ اب ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک نالائق بھی اگر ہوئے تو ابا انہوں چھڑدا نہیں، اتحان رکھنا، تو ابا کے دل میں وہ محبت نہیں ہے بیٹے کی جو حضور کے دل میں ہماری محبت ہے۔ وہ بات اپنی جگہ ہے، کوئی حضور چھوڑیں گے نہیں، یہ پکی بات۔ ادھر تو آپ میرا گلا کاٹ دیں تو تب بھی میں یہ بیان نہیں بدلاؤں۔ سارے لاہور کے مولوی اگر آپ کو کوئی دوسری بات بتلائیں جانے کام، میں تو آپ کو جو دین کی صحیح سمجھ مجھے ملی ہے وہ میں آپ کو گزارش پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمتوں میں، کہ سائیں اپنی امت کے انتہائی گناہگار کو بھی اپنی کملی میں چھپا کے جنت میں لے جائے، مگر یہ حق وفا نہیں کہ ہم گناہوں کی طرف توجہ کریں اور حضور کی اداؤں کی طرف توجہ نہ ہو۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں حضور کی ادائیں نصیب فرمائے۔ حضرت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا، کچھ ان کے متعلق فرما دیں۔ ایک ہی بات کافی ہے، 100 سنار دی دیکھ لو ہار دی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور ہی کے حوالے سے غوث پاک کی بات سنانے لگا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں فوت ہوں اور میرا وجود ذرہ ذرہ ہو جائے، اگر میں فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد میرا وجود ذرہ ذرہ ہو جائے تو میرے آقا آپ دیکھیں گے کہ ہر ذرے میں سے آواز آئے گی یا رسول اللہ۔
یہ آپ کا قول مبارک ہے جس کا میں نے ترجمہ سنایا، اسی لیے غوث اعظم ہے کہ نام بھی اپنا اور جان بھی مصطفیٰ پہ قربان کر رہے ہیں۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور دعا کر کے جاتا ہوں۔ جن دوستوں نے یہ پروگرام کا ارینجمنٹ کیا ہے وہ جو بھی ہیں حضور کے غلام، اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کرے، اللہ ان کی آخرت بھی اچھی کرے، اور پورے مجمع میں جتنے افراد تشریف فرما تھے بما میرے، اللہ اس بات پر ہمیں غور کی ذرا توفیق ضرور دے کہ محبت کتنی کر دیں حضور، یہ اجراتی ضرور تھوڑا جا محاسبہ کر لینا، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ وما تساں آپ کرسو حضرت صاحب، وہ بس ہوں تساں